جذبوں سے سرشار ہے حافظ، ہر دم ہی تیار ہے حافظ، مومن با کردار ہے حافظ، امت کا سالار ہے حافظ، ملت کا معمار ہے حافظ، قائد ہے سالار ہے حافظ، قائد ہے سالار ہے حافظ۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ایسا طبقہ برسر اقتدار رہا کہ جس نے پاکستان کے عوام کی تمناؤں کا خون کیا۔ اس طبقے میں سندھی بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، اس میں پنجابی اور پشتون بھی تھے، اس میں بلوچ اور سرائکی بھی تھے، لیکن یہ سارا طبقہ جو حکمران طبقہ تھا، اس میں فوج کے جرنیل تھے، اس میں عدلیہ کے لوگ تھے، اس میں جاگیردار اور وڈیرے تھے، اس میں بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، اس میں بڑے بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ تھے۔ ان کے اندر تو آپس میں ایک اتفاق رہا، یہ تو متحد رہے، لیکن عوام کے درمیان محرومیاں پیدا کی۔ لہٰذا اب بھی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ ہماری تقسیم جو زبان کی ہے، جو نسل کی ہے، جو برادری کی ہے، جو قبیلے کی ہے، یہ تقسیم فطری تقسیم ہے، اس پر نہ ہمارے دین کو کوئی اعتراض ہے نہ کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ لہٰذا اب یہ سندھی مہاجر کارڈ نہیں چلے گا، اب تو چلے گا تو عوام کا کارڈ چلے گا، نوجوانوں کا کارڈ چلے گا، خواتین کا کارڈ چلے گا، مزدوروں کا کارڈ چلے گا، کسانوں اور ہاریوں کا کارڈ چلے گا، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس صوبے کو ان کے شکنجے سے، ان ظالموں کے شکنجے سے آزادی دلائے گی۔ یہ فارم 47 کی پیداوار، ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، یہ مسلط کیے گئے ہیں، ان کو مسترد عوام نے کیا ہے۔ لہٰذا اس مینڈیٹ کو بھی بحال کرنے کی تحریک ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اس وقت پاکستان میں ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور عدلیہ جو پہلے ہی جس پر انفلوئنس کیا جاتا ہے، ججوں کی جاسوسیاں کی جاتی ہیں، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ کتنی شرمناک بات ہے جو ہمارے ہاں یہ برسر اقتدار لوگ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، اور اس پر بھی پورا نہیں پڑ رہا، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں یہ پوری آئینی ترمیم ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی سب کو متحد کرتی ہے، متفق کرتی ہے۔ ہاں، جماعت اسلامی یہ بات ضرور کہتی ہے کہ اگر ہمارا حکمران طبقہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی شہر کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی گوٹ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو ہم سب کو متحد ہو کر اس طبقے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے مہاجر سیاست کی، انہوں نے سب سے زیادہ مہاجروں کا خون بہایا۔ جو قائد کا غدار وہ موت کا حقدار قرار دے کر اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور کچھ بھی نہیں ملا کسی کو۔ اس لیے وڈیرا شاہی، جاگیرداری، شہری جاگیرداری، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ اپنے بڑوں کے اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہوتے ہیں اور قوم کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہم ان سب کو تقسیم کریں گے۔ پاکستان میں معیشت کا حال کیا ہے سب جانتے ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انفلیشن پہ قابو پا لیا، مہنگائی پہ قابو پا لیا، اور مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مہنگائی کم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو نہیں کہتے کہ 100 روپے کی کوئی چیز ہے تو وہ 90 روپے کی ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز پچھلے مہینے 120 روپے کی ہوئی تھی، اس مرتبہ ہم نے صرف 18 روپے بڑھائے ہیں، 20 روپے نہیں بڑھائے، اور اب 138 کی ہو گئی ہے، لیکن مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ شہباز شریف یہ کون سا فارمولہ ہے؟ ہمیں بھی سکھاؤ۔ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، قوم کے ساتھ یہ فراڈ مت کرو، اور قوم کا حق قوم کو دو، اور اس طرح سے دو کہ یہ جو تمہاری پسندیدہ آئی پی پیز ہیں، جن کو ہزاروں ارب روپے جن کے منہ میں تم ڈالتے ہو، ہمارے خون پسینے کی کمائی بجلی کے بلوں کی صورت میں ہم سے وصول کرتے ہو، ناجائز ٹیکس لگاتے ہو، اور پھر چند لوگوں کو نوازتے ہو۔ چند لوگ وہ تو ترقی پاتے ہیں، وہ جو بجلی بناتے نہیں ہیں اس کے پیسے ان کو دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ آئی پی پی انکم ٹیکس سے بھی مستثنا ہے، اور تنخواہ لوگوں پر ٹیکس لگاتے چلے جاتے ہو۔ صرف اس صوبہ سندھ میں 80 لاکھ سے زائد بچے ایسے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، 5 سے 15 سال کی عمر ہے،
لیکن وہ اسکول میں ان کو داخلہ نہیں ملا ہوا، وہ آؤٹ آف اسکول ہے۔ بلاول صاحب، آپ کون سی روشن خیالی کی بات کرتے ہیں؟ سندھ کے بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی اور آپ لاکھوں روپے کے جوتے پہن کر ان کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہو، اس سندھی قوم کا مذاق اڑاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم روشن خیال ہیں۔ اسکول تم نے تباہ کیے، ہسپتال تم نے تباہ کیے۔ یہ حیدرآباد شہر تو یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہوتا تھا۔ یہ حیدرآباد شہر تو اپنی تجارت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے علاقوں کی زراعت کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ جو حق دو عوام کو تحریک ہے، یہ ایک چھتری کی صورت میں موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے جو مسئلے پاکستان کی معیشت کے ہیں، آئی پی پیز کے حوالے سے، پاور کے حوالے سے، بجلی اور گیس کے مسائل اور جاگیرداروں کی جاگیرداری، ان سب چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بالادستی اور ہر شعبے کو اور ہر ادارے کو آئین کی فریم ورک میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کی تحریک لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اس حق دو عوام تحریک کے بینر تلے حق دو حیدرآباد کو تحریک شروع کرنی ہے۔ عقیل بھائی موجود ہیں، حق دو حیدرآباد کو، اس کے پورے تمام چیزوں کو چاک آؤٹ کریں۔ یہ کوئی مہاجر نسل پرستی کی تحریک نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی سندھی قوم پرستی کی تحریک نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی بلوچ قوم پرستی کی تحریک نہیں ہونی چاہیے۔ سب مسائل کو مجتمع کریں، سر جوڑ کر بیٹھیں، سب کے پاس پہنچیں، وکلا کے پاس جائیں، دانشوروں کے پاس جائیں، ادیبوں اور شاعروں کے پاس جائیں، علماء کرام کی خدمت میں پہنچیں۔ پلیٹ فارم جماعت اسلامی کا ہوگا، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے حق دو حیدرآباد کو تحریک شروع کریں۔ اور حکمرانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسرائیل اگر ہمارے بچوں کو مار رہا ہے تو وہ جنگ نہیں لڑ رہا، جنگ میں تو وہ ہار چکا ہے۔ حماس نے اس کو شکست دے دی ہے، وہ تو ہمارے بچوں سے بدلہ لے رہا ہے۔ اور اس کو یہ طاقت کس نے فراہم کی ہے؟ اس کو یہ طاقت اگر امریکہ نے فراہم کی ہے، یورپ کے حکمرانوں نے فراہم کی ہے، تو اس کو یہ طاقت عرب حکمرانوں نے فراہم کی ہے، مسلم حکمرانوں اور فوج کے سربراہوں نے فراہم کی ہے۔ ان کی کمزوری ہے جو اسرائیل کو یہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ پہلے غزہ کو برباد کر رہا تھا، اب لبنان پہ حملہ آور ہوا ہے۔ 7 اکتوبر کو پورے حیدرآباد کے لوگوں تک پہنچے، اس سے پہلے کیمپ لگائیں 3 دن، بچے کو یہ میسج پہنچائیں کہ 7 اکتوبر کو 12 بجے اپنے دفتر سے باہر آ کر لوگ کھڑے ہوں، خواتین اپنے گھروں سے باہر آ کر کھڑی ہوں۔ پورے پاکستان سے ہم اپیل کر رہے ہیں، اور یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے پر ہم حکومت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ فارم 47 کی حکومت ہو یا 45 کی حکومت ہو، ابھی تو 47 کی حکومت ہے، لیکن ہے تو حکومت، بات تو مجبوراً اس سے کرنی پڑتی ہے۔ اور ہم وزیر اعظم سے بھی رابطہ کریں گے، صدر سے بھی کریں گے، تمام پارٹیوں کے پاس جائیں گے، علماء کرام، وکلا، تاجر، صنعت کار، سب کے پاس جائیں گے کہ 1 گھنٹہ آپ غزہ کے لوگوں کے لیے رکھ دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنا اس چھوٹا سا عمل لے کر چلے جائیے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ پاکستان میں یہ جو حکمران طبقہ ہے، اس نے پہلے ہی ہم سے ناجائز بل وصول کر لیے ہیں، ہزاروں ارب روپے انہوں نے آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کے دیے ہیں، یعنی جو بجلی آپ نے استعمال نہیں کی اس کے پیسے ہم دے چکے ہیں، لہذا اب جو ہم بجلی استعمال کریں گے تو اس کے پیسے ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ جائز بات ہے کہ ناجائز بات ہے؟ لیکن اس بات کو ہم عوام سے پوچھیں گے، ان سے ریفرنڈم کریں گے، اور جب عوام کی رائے سامنے آئے گی تو پھر اس رائے کی روشنی میں ہم پھر اس کا اعلان کریں گے کہ اب نہ کوئی ہیسکو کو، نہ کے الیکٹرک کو، نہ پیسکو کو، نہ پیپکو کو، نہ لیسکو کو کوئی بل نہیں دے گا۔ جن حکمرانوں نے ہم سے ناجائز بل وصول کیے ہیں وہی کمپنسیٹ کریں۔